کتنے پاک ہیں علی، کتنے پاک ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ اکبر، سب کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ، ایک تو علی کا دروازہ۔ کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں کوئی بھی مسجد میں آ نہیں سکتا۔ اگر حالت جنابت میں کوئی آ سکتا ہے یا تو اللہ کا نبی ہے یا تو وہ علی ولی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان علی، عظمت علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ احساس تھا مسجد کا دروازہ بند ہو گیا، آنے جانے میں کیا، روتے ہوئے آئے، نماز سے سجدوں سے بڑی محبت، روتے ہوئے کہتے آقا 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 آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے، صرف علی کا کھلا رکھا۔ آقا نے فرمایا میں نے کسی کا بند نہیں کیا، کسی کا نہیں کھلوایا، جس کا اللہ نے بند کرنے کا حکم دیا میں نے ان کا بند کروا دیا، جس کا کھولنے کا حکم دیا میں نے اس کو کھلوا دیا، میں نے کچھ نہیں۔ جنابت کی حالت میں، میں اس پر کیا تبصرہ کروں، جنابت کی حالت میں غالب شہید کی مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، علامہ صاحب کو بھی، ولی صاحب کو بھی، پیر صاحب کو۔ پھر جامع مسجد میں جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ نہیں جا سکتے۔ پھر مسجد نبوی میں جانے کی ہمت کون کرے؟ لیکن جہاں لوگوں کے تصورات جانے سے پہلے پاک ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہیں بابوزو ہو جاتی ہیں، جہاں جانے سے پہلے اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ارے جبریل جہاں اپنے پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، حضور علیہ السلام کی مسجد میں، حضور کہتے ہیں مسجد میں جنابت کی حالت میں 2 ہی لوگ آ سکتے ہیں، یا تو نبی یا تو علی۔ اب میں اتنا کہہ دوں، میں فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، یا تو یہ کہہ دو کہ جنابت کی حالت میں ناپاک ہو جاتے ہیں اور ناپاک کا مسجد میں آنا جائز ہے، یا پھر یہ کہہ دو کہ جنابت بھی ان کو ہماری طرح ناپاک نہیں کرتی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذوق پر ہے، یہ علی مرتضی ہے، زیادہ نہیں کہوں گا۔ آگے حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، پھر اس کے بعد کربلا کے بعد تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت توجہ فرمائیں۔ ہائے ہائے ہائے، حسن مجتبی کیا، لوگ دور دور سے وصال رسول کے بعد مدینہ شریف آتے تھے بس اس لیے کہ ایک بار حسن کو دیکھ لیں، ایک بار حسن کو دیکھ لیں، امام، میرے امام، امام حسن کو دیکھ۔ کیوں آتے تھے؟ لوگ کہتے تھے ہو بہو اگر نبی کی شکل کسی سے ملتی ہے تو وہ حسن ابن علی ہیں، حسن ابن علی ہیں۔ اور صحابہ اتنا پیار کرتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر صدیق اکبر مسجد کے باہر نکلے، امام حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے مدینے کی گلی میں گھماتے، کہتے ہیں او میرے حسن، تو تیرے باپ علی کی طرح نہیں ہے، تو میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہے۔ مولا علی خوب ہنسے، خوب ہنسے، اور جب گلی میں لے کر پھرتے رہے تو کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھ سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ جو اپنے نبی کو کرتے دیکھا وہی تو میں کر رہا ہوں۔ حضور اسی طرح حسن کو لے کر حضور کندھے پہ لے کے پھرتے ہو، وہ امام حسن ہے، امام حسن پھر حسن ہے۔ اللہ اکبر، آگے بات چلتی ہے کیونکہ وقت کافی ہوا ہے، آگے بات چلتی ہے، پھر امام حسین، پھر حسین تو پھر حسین ہے۔ اللہ اکبر، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اللہ اکبر۔ امام ذہبی نے لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں، سیدنا امام حسین کی داڑھی کالی تھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور آپ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے تھے، لیکن جب بھی حضرت امام حسین نظر آتے، امام حسن نظر آتے، حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی ان کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، صحابہ نے کبھی اپنی عمر نہیں دیکھی اہل بیت کے سامنے، کبھی اپنے علم کو نہیں دیکھا اہل بیت کے سامنے، اور اپنے منصب کو کہ وہ صحابیت کے منصب پہ حضور کا خون دیکھا، حضور کی نسبت کی وجہ سے محبت کا حق ادا کیا۔ اس لیے جن کو غلط فہمی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں دوریاں تھی، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ صحابہ نے جتنا اہل البیت سے پیار کیا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ جھوٹ بکتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پہ تبرہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت، رسولوں کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، ہر لعنت کرنے والے کی لعنت۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اس لیے اہل بیت سے بہت محبت کرو، لیکن محبت اہل بیت میں کبھی کسی صحابی کے لیے ہلکا جملہ مت کہنا، کبھی ان کی توہین مت کرنا، کبھی بے ادبی مت کرنا۔ آج کل انٹرنیٹ پر کچھ نابالغ محققین کو سن کر تم اتنے متاثر ہوئے کہ تم صحابہ کا حساب کتاب کرو گے۔ ارے نادان، جس کو نبی نے معاف کر دیا تو ان کا حساب کرے گا کیا؟ تجھے رسول اللہ کے معاف کرنے کا اعتبار نہیں ہے؟ جب نبی نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے حساب کتاب کرنے والے؟ اس لیے میرے نبی کا ہر صحابی عادل ہے، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اس کا خیال کرنے
کرنا, ان کے لیے بے ادبی کے جملے. اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو, جتنا آگے بڑھ سکتے ہو. کس سنی نے روکا؟ ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ صحابہ کی دشمنی رافضیت ہے. اس لیے جہاں تک شریعت حد متعین کرتی ہے وہاں تک عشق اہل بیت کرو, ڈوب جاؤ عشق اہل بیت میں, مگر کبھی صحابی کے لیے ہلکا جملہ مت کہنا. اور اگر کسی کو صحابہ سے محبت کا بڑا شوق ہے تو اس سے کہتا ہوں اس محبت صحابہ میں ڈوب جاؤ, لیکن صحابہ کی محبت میں کبھی نعرہ حیدری پر ترچھی نظر مت کرنا, کیونکہ آج کل کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے جہاں زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے سنا کر رافضی ہو گیا. میں نے کہا اگر اہل بیت کا ذکر رافضیت ہوتا تو نبی کیوں کہتے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا؟ جو رافضیت ہے حضور اس کی دعوت دیں گے. صحابہ کی دشمنی رافضیت ہے, اہل بیت کی محبت نہیں. اس کو خیال کرنا. اس کا تو مطلب جو زیادہ توحید بیان کرو, کیا اس کو تم وہابیہ کہو گے؟ جو صحابہ کا ذکر ہے کہ اسے دیابنا کہو گے؟ نہیں نا. تو جب توحید بیان کرنے سے کوئی وہابیہ کا کیا تعلق ہے توحید سے؟ دیابنا کا کیا تعلق ہے صحابہ سے؟ اور روافض کا کیا تعلق ہے اہل بیت سے؟ اہل بیت تو ہمارے ہم ان کے خانہ زاد غلام ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پہ بتاؤ. تو عرض کر رہا تھا جلدی جلدی چلتے ہیں. سیدھی کرتے تھے جوتیاں, اور صرف جوتیاں سیدھی نہیں کرتے تھے. ہائے ہائے کیا محبت کی ہے. اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے تھے. یہ صحابہ ہیں. امام کہتا وہ لوگ تو ایسے نہیں نا کہ اکڑ جائیں کہ دیکھو دیکھو یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ صاف کر رہے ہیں صاف کر رہے ہیں. وہ لوگ کم ظرف تھوڑی, یہ سب تو کم ظرف لوگ کرتے ہیں نا کہ میرا احترام وہ کرتے تو میں اکڑ جاؤں. یار وہ حضور کے پروردہ تھے. حضور جس اونٹنی پہ بیٹھ جائیں وہ اونٹنی بھی اور اونٹنیوں سے سدھر جاتی ہے, سنور جاتی ہے, بہت بن جاتی ہے. میرے آقا جس اونٹنی پہ بیٹھتے تھے اتنی دیر تک کہ وہ اونٹنیاں پیشاب نہیں کرتی تھی جب تک حضور بیٹھتے تھے. یعنی اونٹنیاں وہاں کر کے اس طرح سنور جاتی ہے. بیٹے کتنے سورے ہوئے ہوں حضور کے. ان کو اللہ نے بیٹا کا ابنانا وابناکم, ابنانا وابناکم, نبی کے بیٹے ہیں نا یہ لوگ. اللہ اکبر. یہ بھی تو شان ہے نبی کی. فرمایا سب کی اولاد اس کی خود کی پیٹھ میں ہوتی ہے. اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا. سرکار ابو ہریرہ تلوے سے مٹی صاف کرتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ ایسا مت کیا کرو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کے صحابی ہو, نانا کے صحابی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے میرے حسین, او میرے مالک حسین, او میرے مالک حسین, او میرے مالک حسین, تیری عظمت کو جو میں جانتا ہوں نبی نے مجھے بتایا ہے. اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تجھے زمین پہ چلنے نہیں دیں گے, تجھے کندھوں پہ اٹھا کے گھومیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت حسین, نعرہ حسین. یہ امام حسین ہے. کیا حسین ہے؟ میں نہ پوچھئے کہ کیا حسین. غریب نواز جیسے کہ اٹھے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد ندا دست در دست یزید, حقا کی بنا الہ الہ است حسین. شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء. اور میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.